بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو ابن آدم، زبردست اخلاقی درس آج کے معاشرے کے لیے یوسف بن جانا۔ والد صاحب نے بیٹے کو فرمایا، بیٹا کبھی کسی کی عزت سے کھیلنا مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی بیٹی تمہارے احساسات کے لیے روب کاپی ہو جائے۔ بیٹے نے اپنے والد کے ان تمام نصیحتوں کا جواب ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس طرح دیا کہ ابا جی ان باتوں کا دور گزر گیا۔ آج کے دور کی لڑکیاں خود چل کر آتی ہیں اور وہ لڑکیاں تو خود ایسے چاہتی ہیں۔ والد نے بیٹے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیٹا زلیخا تو بہت زیادہ ہیں مگر آپ یوسف بن جانا۔ جیسے ہی بیٹے نے یہ جملہ سنا اس کے روکتے کھڑے ہو گئے۔ بیٹے کی کینچی کی طرح چلتی زبان بند ہو گئی۔ اس کے پاس اب کوئی بھی جواب نہیں تھا جو ابا جان کے سامنے پیش کرتا۔ اس کی ناقص اور چھوٹی عقل نے تسلیم کر لیا کہ واقعی ابا جان حق اور سچ کہہ رہے ہیں۔ ہمیشہ زلیخا زیادہ ہی رہی ہیں اور مجھے چاہیے کہ میں یوسف بن جاؤں۔ یقین کرو ابن آدم، پھر یوسف بننے سے زلیخا خود بھی ہوش حواس میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ جتنے لوگ جنازے میں کاندھا دینے کے لیے جلدی پہنچتے ہیں، اگر اتنی جلدی زندہ انسانوں کو سہارا دینے میں پہنچ جائیں تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ الحمدللہ ہم لوگ اپنی ناک بچانے کی چکر میں اپنی نسلوں تک کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ چھوٹی انا چھوٹی میں ہمیں کہیں نہ کہیں نہیں چھوڑ رہی۔ مت کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پر اے ابن آدم، یعنی انسان بے اعتباری سی موت ہے، نہ جانے کب آ جائے۔ اپنی زندگی سنوار لے موت سے پہلے۔ ایک ماں سے زیادہ انسان سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ ماں کی محبت ایسی محبت ہے جس میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہر کسی کے ماں کو صحت و سلامتی اور عمر درازی عطا فرمائے، اور جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں ان کی مغفرت فرمائے، آمین اے رب ذوالجلال والاکرام۔ شادی کے لیے جہیز کے بجائے نیک بیوی کا انتخاب کرو، دین تمہاری نسلوں تک جائے گی۔ عورت ساری مصیبتوں سے تنہا لڑ سکتی ہے اگر اس کو یقین ہو اس کا مرد اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور، بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں تو وہ جوان، خوبصورت، ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 22 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے بہت جلد 40 سال کی عورت بن جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ بہترین مرد وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور اپنی بیوی سے مہربانی اور شفقت سے پیش آئے۔ ایک ان پڑھ لیکن با پردہ اور باحیا عورت PhD عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ اور حیا نہیں۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں، میت کا منہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھیں۔ یقین جانیں زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ وہ عورت خوش قسمت ہوتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اچھی زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ جو کامیابی کے نشے سے اور دماغ کو اور ناکامی کے صدمے سے دل کو متاثر نہیں ہونے دیتے۔ اللہ کی گڈ لسٹ میں شامل ہونے کی کوشش کریں، انسانوں کی نہیں۔ انسانوں کی لسٹ وقت اور مفاد کے مطابق بدلتی رہتی ہے۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی۔ انسان پر سے کبھی صلہ دی جاتی ہے، کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دی جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دی جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائشیں بندے پہ ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پہ شکر رکھیں، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ہر گزرتا ہوا دن ہمیں موت کے قریب لے جا رہی ہے۔ دردناک حقیقت، توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔
مزاروں پر جا کر اللہ کا راستہ مانگا کرو، بلکہ اللہ سے بھی اللہ کا راستہ مانگا کرو۔ بس تو اپنی بارگاہ میں بلند رکھ مولا، دنیا نظر سے گرائے یا آسمان سے فرق نہیں پڑتا۔ جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جاہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ یہ فرمان ابھی جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ حضرت علی علیہ السلام کے ہیں۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ مصیبتیں جو تم پر نازل ہوتی ہیں تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ ہر انسان کی عزت اور اس سے محبت کرو، کیونکہ ہر انسان میں خدا کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہوتی ہے۔ ایمان اور حیا 2 ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔